راستے کے اندر جہاد کرنے والا ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کے گروہ کے اندر، اللہ کی جماعت کے اندر، اس وقت اللہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ والحاج، جو حج کرنے والا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کے گروہ کے اندر، اللہ کی جماعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ والمعتمرہ، جو بندہ عمرہ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی اپنے گروہ کے اندر، اپنی جماعت کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرفہ، اور جو بندہ ایک عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنے گروہ کے اندر، اپنی جماعت کے اندر قیامت کے دن شامل کر لیں گے۔ میرے بھائیو، ایک روزہ رکھنے سے، ایک روزہ کہ اللہ کے گروہ کے اندر، اللہ کی جماعت کے اندر، اللہ کے محبت کے اندر شمولیت کا موقع قیامت کے دن ہمیں مل جائے گا۔ یقیناً ان ایام کی قدر کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنی جیب سے حلال کے پیسوں سے ایک مرتبہ زندگی میں، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بندے کو بھی اپنے وفد اور اپنے گروہ کے اندر شامل کر لے گا۔ ہم نے اسے عام سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا بڑا اجر و ثواب ہے، بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے کہ اپنے ہی جانور جو ساری زندگی سنبھالتے رہتے ہیں، ساری زندگی ان کی پرورش کرتے رہتے ہیں، ان کو گھاس ڈالنا، چارہ ڈالنا، اور پھر ان کے گلے کے اوپر چھری کو چلانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا مرتبہ بھی اللہ نے بڑا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کے اندر، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک قربانی کرنے کا ارادہ کرے، ایک قربانی کرنے کا ارادہ کرے، اس بندے کو تنگ دستی کی طرف اللہ رب العزت کبھی نہیں دھکیلتا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ذکر کہ جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، کن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے، بڑی مشہور ہو چکی ہے کہ جی بھینس کی قربانی یا اسی طرح کٹے کی قربانی کیا یہ ہو جاتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سادہ سی بات ہے، ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہتے، ایک کلیہ سمجھ لیجیے۔ اللہ نے کہا اونٹ کی قربانی کرو، گائے کی قربانی کرو، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، چاہے اونٹ مذکر ہو یا مؤنث ہو قربانی کرو، چاہے گائے مؤنث ہو یا مذکر ہو قربانی کرو، دھمبا یعنی بھیڑ ہو یا دھمبا ہو، جو بھی ہو قربانی کرو، بکری ہو یا بکرا ہو قربانی کرو۔ کتنے جانور ہیں؟ 4۔ اب آگے چلیے، احادیث کے اندر دیکھیں کہ حلال جانور کتنے ہیں، حلال جانور کتنے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ دیکھیں، حدیث کے اندر جو دریائی گھوڑا ہوتا ہے وہ بھی حلال، حدیث کے اندر جو جنگلی گدھا ہوتا ہے جسے ہم زیبرا کہتے ہیں، حدیث کے اندر کئی ایک مقامات کے اوپر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنگلی گدھا حلال ہے۔ 2 چیزیں، ہرن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، اور ہرن کی کئی ایک اقسام ہیں جنہیں حلال قرار دیا ہے۔ مچھلی کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، یعنی یہ جو بڑی چیزوں کے اندر شامل ہے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، یہ روایت کو